الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو زندہ رکھا ہے، عافیت کے ساتھ رکھا ہے، مہلت دی ہے۔ تھوڑے بہت پریشانیاں آتے ہیں، تھوڑے بہت پریشانیاں چلے جاتے ہیں، انسان موت تک جانے تک آتے رہیں گے۔ خطوط چھڑا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پریشانیاں آتے رہیں گے موت تک۔ ایسے نہیں کہ آپ دین میں ہو گئے، ایمان کی حالت میں آ گئے، آپ کو پریشانی نہیں آئے گی، نہیں۔ آپ کفر کی حالت میں رہیں یا ایمان کی حالت میں رہیں مگر پریشانی لازم آئے گی۔ مگر پریشانی سے نکلے گا بندہ وہ جو ایمان پہ رہے گا۔ ایمان پہ جو رہتا ہے، اللہ کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، اس کو پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ نکال بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہنا اللہ ہمیں صبر کرنے والے بنا دے، صبر دے ہمیں، صبر دے ہمیں، صبر دے۔ یعقوب علیہ السلام کا صبر دیو، ایوب علیہ السلام کا صبر دیو، اور آزمائشیں آتے ہیں، اور تکلیفیں آتے ہیں، اور پریشانیاں آتے ہیں، اور زیادہ ڈالتے ہیں، کیونکہ ہمیں طریقے معلوم نہیں ہیں۔ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان پہ نازل ہوا نور والا سورۃ الفاتحہ، کتنے نور نازل ہوئے؟ کون سے؟ ایک سورہ بقرہ کی 2 آیتیں اور سورۃ الفاتحہ، یہ 2 نور ہیں۔ تو یاد رکھو، جو مانگا جائے گا، جو اس میں لکھا ہے، جو بولا جائے گا، وہ سنا جائے گا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اس لیے دعا ہم مانگنے سے پہلے ان کو پڑھ کر دعا مانگتے ہیں تو قبولیت کے آثار ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مانگنا باجی، کیا دعا کرنا؟ سب سے عظیم مفتاح ہمارے پاس چابی ہے، کھل گئی تو پورا گارڈن ہے۔ چابی اگر کھل گئی تو پوری جنت ہے۔ سورۃ الفاتحہ ہماری جنت ہے، یہ سمجھے؟ تو یہی اس کی ہم نے عظیم بات ہو چکی تھی۔ آج ہم ذرا فرائض کی بات لاسٹ ٹائم ہو چکی ہے۔ غریب پہ کتنے فرائض ہیں؟ اوکے، امیر پہ کتنے فرائض ہیں؟ 5۔ امیر 2 چیز بھی دے سکتا ہے، جو زکوٰۃ دے سکتا ہے اسے حج کر سکتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس پہ حج لازم ہے، کیونکہ اس کے پاس ٹریجری میں سونا ہے حج کے وطنہ، تبھی وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا حج کرے گا۔ اب کیوں میں کہہ رہی ہوں، میں کیا کافر ہوں؟ نعوذ باللہ من ذالک، کہ اتنی بڑی بات کہہ رہی ہوں کہ غریب پہ 3 ہی فرائض ہیں، امیر پہ 5 ہی فرائض ہیں، میں کافر ہوں؟ جواب دیجیے گا نا، کیوں نہیں ہوں میں کافر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بولے 5 فرائض بول کے گئے، بچوں کو 5 فرائض سکھاتے ہیں مسجدوں میں، نہیں میں کیوں 3 بول رہی ہوں؟ میں کیوں بول رہی ہوں؟ بولو۔ امیر اگر ہے تو وہ حج کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے فرض ہے۔ امیر کے پاس، غریب کے پاس بالکل بھی نہیں ہے۔ ہانڈی برتن وغیرہ تھوڑے بہت ہیں۔ آج کل اپنے آپ کو غریب کون بولتے ہیں معلوم ہے؟ جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس ہار ہے، جس کے پاس ہار ہے، جس کے پاس بنگڑیاں ہیں، وہ غریب کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ مالدار ان کو کہتے ہیں جو کیا کہتے ہیں، اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، وہ مالدار کو ان کو کہتے ہیں۔ 2 اونٹ کس کے پاس ہے وہ مالدار، 2 ہی اونٹ با،
4 ऊँट नहीं, 2 ऊँट, एक बैठो ऊँट पे, दूसरा बेचो और निकलो, सवारी तैयार करो। मगर हम नहीं करें इंशाअल्लाह। मेरी नीयत हुई है आइंदा साल इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ की हूँ मैंने, सामान भी शुरू कर दी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आसानी करें। इसलिए जो हज पे जा रहे हैं, कई लोगों के सवालात आ रहे हैं कि इसमें क्या करना क्या नहीं करना, मुश्किल है। जब आप उम्रा पे जाते हैं, मेरे पास आते हैं एक दिन, हज़रत आज हम आज का दिन आपके साथ गुजारना चाहते हैं ताकि हम उम्रा का सीखना चाहते हैं। अब हज पे जाते हैं तो बोलते हैं हमें हज के बारे में मालूमात करा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, जब हम हैं यहाँ पे, हमारा हज नहीं हो रहा है, हमारा उम्रा नहीं हो रहा है, जब उसकी बातें हम करेंगे, रब्बुल आलमीन आसमान से फरिश्ते भेजे हुए होंगे, रब्बुल आलमीन सुन रहे होंगे, हमारे लिए भी लिख देंगे अल्लाह ताला, हमारे लिए भी लिख देंगे अल्लाह ताला। लाइट मूड डाल देती हूँ उनका सुन के, अल्लाह ताला कैसे हिदायत देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हज हम सब पे फ़र्ज है। सबके पास जेवर है ना, थोड़ा बहुत अल्लाह ताला देंगे, है ना। माँ बाप कर सकते हैं। अब हमें ला रहे हैं हालत पे, रास्ते पे हैं और रास्ता पहुंच जाएंगे। कई लोग रास्ते पे पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला पहुंचा देंगे, से है वो करें। अब रही बात, लोग माँ बाप के लिए हज के लिए बड़े खुश है, हमें जारी बा हज को, हमारे अम्मा का हज, हमें हज को जारी, हमारे बाप के लिए हज, हमें हज को जारी, ससुर के लिए हज, हज को जारी, सास के लिए, कई हज होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर क्या हमारे माँ बाप मरे हुए हैं, शाबान में सिर्फ 1 बर्तन 2 बर्तन, एक प्लेट में कोई लोग 5 टुकड़े निकालते हैं, कोई लोग 2 टुकड़े का बर्तन निकालते हैं, कोई 10 टुकड़े का बर्तन निकालते हैं, कोई 2-2 बिरयानियाँ देते हैं, कोई देख पका के बांटते हैं। तरह तरह के लोग हैं ना, तरह तरह के लोग हैं ना। तो अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ रहने तक अल्लाह ने खूब दौलत दी थी उनको, फिर भी औलाद का फर्ज बनता है, किसी की माएँ अब तक को मरने वाली भी हैं, ओके, किसी की मर भी गई हैं, चली भी गई हैं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात, माँ बाप जब रहते हैं तो हम कभी एक साड़ी या एक कुछ लेके माँ को देने जाते ना, अम्मी आप पहन लो, अम्मी जान आप पहनो, प्यार करके यूँ मम्मी को ज़रा यूँ समझा के, ज़रा दिल लगा के, ज़रा वो अच्छा लगता था ना। वो प्यार अब नहीं है हमारे पास। जब माँ मर जाती है, माँ जब मर जाती है तो भूल जाते हैं। आज मैं यही बात लाजिम में लाई हूँ मेरे लिए, आपके लिए, जो उनकी हयात में करते थे। 1000 रुपए की खर्चा तुम करते थे, या 2000 रुपए माँ के लिए खर्चा करते थे, या 500 रुपए खर्चा करते थे माँ के लिए। हज बाद में, रियाकारी बाद में करिएगा, रियाकारी ना करिएगा, रियाकारी खत्म हो जाएगी। लोग सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं, अल्लाह ताला को राजी करने के अमल हमारे में कम हो गए। तो अगर है, फॉर एग्जाम्पल, मेरी माँ के लिए अगर मैं महीने को 1000 रुपए कुछ खर्च करती थी, जैसी माँ मर जाती है अकाउंट बंद, वो 1000 रुपया नहीं, अम्मी के लिए मर गए, उन्होंने हो गया। क्या तुम्हारी माँ मर गई हमेशा के लिए, क़यामत में जिंदा नहीं किया जाएगा? हाँ? क्या उसको अजर सवाब नहीं पहुंचाना हमारा फर्ज है? क्योंकि अल्लाह ताला ने, मैंने आपको पढ़ के भी भेजी थी सूरह लुक़मान में, अल्लाह ताला कहते हैं मेरा शुक्र करो, मेरे बाद तुम्हारी माँ का शुक्र करो। तुम्हारी माँ ने कमज़ोरी में, प्रेगनेंसी की जो अंदर बैग होती है, यूट्रस सबसे कमज़ोर होता है, थैली कमज़ोर होती है, वो कमज़ोरी की हालत में माँ ने उठाया और कमज़ोरी बर्दाश्त की, फिर उसने तुमको 2 साल दूध पिलाया। तो अल्लाह ताला शुक्र की बात जब अपने साथ करते हैं, तो ये महीने में भी आप लोगों के लिए हज नहीं होता। लोग कहते हैं अरे हमारा हज नहीं हो रहा है, हमारे काम नहीं हो रहे, हमारे मसले नहीं हो रहे, हमारे क्यों? भूले हुए माँ बाप को, मर गए कोटा खत्म। आप मर जाएंगे, आपके बच्चे आपका कोटा खत्म करेंगे। जो तुम कर रहे हो, जो मैं कर रही हूँ, वही वो करेंगे।
اگر ہم یہاں سے ابھی سے مہینے کو پیسے نکال کر بچوں کے سامنے رکھیں گے، یہ امی ابا کا، یہ میرے ماں باپ کا، یہ ان کے لیے مجھے صدقہ خیرات کرنا ہے، یا کوئی کپڑے لے کے دیں گے، یا کوئی کھانا لے کے دیں گے، کوئی راشن لے کے دیں گے. جیسے آپ کے گھر کا راشن آتا ہے ویسے اپنے ماں باپ کو پہنچنا چاہیے ہر مہینہ. کتنی روح خوش ہوگی، اللہ تعالیٰ کتنا ان کو بولیں گے دیکھ تیرے بندے تیرے اولاد سے. ماں باپ کے ساتھ اپنے ساس سسر کا بھی نکالنا، خاوند کی کمی بھی رہتی ہے ان کو بھی نہیں، ساس سسر کا نکالنے کے لیے ہر شوہر نکال رہے ہیں، ہر شوہر نکال رہے ہیں. عورتیں مجھے بتاتی ہیں ہر شوہر نکال رہے ہیں، میرے شوہر تو ہر مہینہ نکالتے ہیں، وہ کرتے ہیں، مگر میری ماں باپ کا وہ نہیں نکالیں گے. اوکے، میری ماں باپ کا وہ نہیں نکالیں گے، مگر تمہارا فرض پہلا اپنے ماں باپ کا ہے، اور صدقہ کرنا ہے اپنے ساس سسر کے لیے کر سکتے ہیں، یا پوری امت کے لیے بھی چند پیسے دے کر اللہ پوری امت کو اجر و ثواب دے. تو یہ بھی سب جو نہیں پہنچ رہا ہے کسی کو، کوئی دینے والا نہیں ہے، ان کے ماں باپ ان کے بچے کوئی نہیں ہے، تو ان کو بھی پہنچے گا. ہم بھول گئے. دیکھو فرض کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی بات ہو رہی ہے. ساس سسر پہ فرائض اپنے نہیں ہیں، مگر کرو تو نیکی بہت بڑی ہے، کرو تو نیکی بہت بڑی ہے. مگر ماں کو قرآن میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساس کو نہیں لکھا ہے. کئی لڑکیوں کو ظلم کیا جا رہا ہے، مارا جاتا ہے، طلاق دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے، ساس کو نہیں کر رہے ہیں بول کے، یہ سب ظلم ہوتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ ماں لکھا ہے، ساس نہیں لکھا ہے. اگر کرو گے آپ کو دوہرا ثواب ملے گا، دگنا ثواب ملے گا. تم کرو گے تمہارے بچے کریں گے. ہم بھی کبھی ساس بنیں گے، ہم بھی کبھی ماں بنیں گے، ہم بھی کچھ بنیں گے، ہمیں بھی وہی ملے گا جو ہم کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم کریں گے ہر مہینہ. اچھا مجھے اتنا بتائیے گا، کس کس کے ماں باپ انتقال ہو گئے؟ میں بھی جمع ہوں. کیا ہر مہینہ آپ پہلے ماں باپ کو کچھ کرتے تھے؟ کچھ کرتے تھے، کچھ سم تھنگ آپ کر رہے ہو؟ بی فرینک، آپ کر رہے ہو ریگولرلی؟ رمضان میں ایک بار یا شعبان میں ایک بار؟ کیا آپ 5 بار کھانا نہیں کھاتے؟ آپ کو پیٹ میں نہیں رکھا تو آپ کو فرض بنتا ہے جیسے جا کر مہینے میں آپ بینک اکاؤنٹ میں جمع کرتے ہیں، آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو. وہ اولاد فرما بردار ہے جو ماں باپ مرنے کے بعد ان کے لیے جو ساز و سامان بیچتے ہیں، سب سے فرما بردار اولاد وہی ہے جو زندہ رہے تو امی امی جان امی جان امی جان پراپرٹی ہڑپنے کے لیے کھلاتے رہے، پلاتے رہے، ان کی جویلری کاٹنے کے لیے کئی لوگ کرتے ہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے رہے، پھر بھی اتفاق سے بھول گئے ہیں. تو پلیز جاری کرو ہر مہینہ کم از کم بچیاں بھی 10 روپے. امت مسلمہ کتنی امت ہے، اللہ ان کو اجر و ثواب تو دے. کتنے مرحوم ہیں، ان کو سب کو تو اجر و ثواب دے. کروڑوں کے 10 روپے کا کروڑوں کے 10 روپے بنائیں گے اللہ تعالیٰ. اتنا انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ ہم حج کو اتنا کر رہے ہیں، ہم ماں باپ کے نام سے، سسر کے نام سے، ان کے نام سے، ان کے نام سے، مگر اللہ ماں باپ کے نام سے ہر مہینہ کچھ بھی ان کے لیے صدقہ خیرات نہیں جا رہا ہے. سچ بتاؤ، ایمانداری سے جا رہا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ جا رہا ہے؟ ہر مہینہ جا رہا ہے؟ ہر مہینہ جا رہا ہے. الحمدللہ، اللہ آپ سب کو بھی ہدایت دے، ہم سب کو بھی ہر مہینہ کرنے کی ہدایت. ہر مہینہ آپ کے اکاؤنٹ میں سے جائے گا، اس کا اجر و ثواب مجھے بھی ملے گا. میں مر جاؤں گی، آپ کے نسلیں جو کریں گے، ان کے نسلیں جو کریں گے، ان کے جو نسلیں کریں گے، ایسے جنت ملتی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لینے سے اتنی چھوٹی زندگی کی اتنے اعمال سے جنت نہیں مل جاتی ہے. چھوڑ جانے والے اعمال ہم درست کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کریں گے نا؟ الحمدللہ انشاءاللہ ہم کریں گے. بیٹا آپ کو کم ملتی ہے پاکٹ منی، 10 روپے ملے یا 20 روپے ملے، مہینے میں 200 روپے ملتے ہیں، 100 روپے ملتے ہیں. 100 روپے میں سے اگر 10 روپے اگر نکال ڈالیں گے، سب سے بڑا صدقہ ہو. لوگ لاکھوں میں سے 1000 نہیں نکالتے. 100 روپے میں سے وہ 10 روپے تمہارے سب سے انمول ہوں گے، سب سے انمول. یہی ہم نے بچپن سے سیکھا تھا. ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا تھا، کوئی سی جاگیر تھی، کچھ کیا رہتا تھا ہمارے پاس. جو پیسے میں کھانے دیتے تھے ہم چوری سے کہیں پہنچا کے آتے تھے. وہی نیکیاں ہیں جو یہاں پہ ہمیں دین پہ اللہ نے نوکری دی ہے. نوکری ایسے ہی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ، پہلے سے تیار کرتے ہیں. پودا ایسا ہی بن نہیں جاتا، پہلے مٹی میں سڑتا ہے. وہ بیج سب تک گلے گی نہیں، سڑے گی نہیں، پٹے گی نہیں. ایسے بیج نہیں پھٹ جاتی.
الحمدللہ اب حج کی بات ہم شروع کرتے ہیں. حاجی چل رہے ہیں, نکل رہے ہیں, کہیں چلے گئے. اب ہمارے ہاں ہم لوگ پہلے اپنی غلطی کو درست کرو, بعد میں دوسروں کو بولو. تانا دوسروں کو نہیں دے سکتے. حج کو فار ایگزامپل انشاءاللہ میں جا رہی ہوں آئندہ سال حج کو, تو میں کیا کروں, سب کو اعلان کرتی ہوں میں حج کو جا رہی ہوں. تو آپ لوگ سب کیا کریں گے, پورے آئیں گے ایک ایک پھولوں کا ہار لے کر, سب مل کر ایک ایک پھولوں کا ہار لے کر آئیں گے. کامن ہو گیا, ٹریڈیشن ہو گئے, ایک نماز کی دوپٹہ یا امیر ایک سوٹ لے کر, ہم بھی کرے کسی کو زبردستی کا, مجھے کرنا پسند نہیں وہ, ٹھیک ہے, زبردستی کا ایک سوٹ یا نہیں تو ایک دوپٹہ, یا نہیں تو حج کو جا رہے ہیں ہاں جی ایسے پیر رکھو اوپر, پیر میں تکلیف ہو رہی ہے آپ کو, پیر لاؤ لاؤ با, پیر پکڑو بیٹا, بیٹا ہاں, پیر آرام سے بیٹھو, لمبے کر لو. الحمدللہ یہی بات ہے کہ ہر ایک پھولوں کا ہار لے کر آتے ہیں, پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں. حاجی آ کر آپ کے شوہر, ان کے شوہر, ان کے شوہر, سب کے شوہر, تائرے, چچیرے, مولیرے, پھپھیرے, سسرال کے پورے ایک گھر میں ملے ہوتے ہیں. حاجی جا رہے ہیں بھائی, حجانی ماں کو لاؤ, بٹھاؤ کرسی کے اوپر, کرسی کے اوپر بٹھا کر تمہارا تحفہ لا کر دیے, پھر ان نوٹ کو کھڑ کو سلام بولے, انہوں تحفہ لا کر دیے, ان نوٹ کو کھڑ کو سلام بولے. ہو رہا ہے, میں جا رہی ہوں جو دیکھ رہی ہوں نا جو ہو رہا ہے. نہیں اب حاجی میں ہوتا ہے. یس اوکے, پورے جوڑے, اتنے جوڑے جمے ہوئے ہیں, اتنے سارے سوٹ جمے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ سب کو جا کے گلے ملتے ہیں, غیر مرد کو بھی گلے ملتے ہیں. اوکے تارے جو محرم غیر محرم نہیں ہے, حج کو جا رہے ہیں, میں سمجھانا چاہتی ہوں حج کا مطلب کیا ہے. حج کر لینا ضروری نہیں ہے. میں حج کو ہی نہیں جا رہی ہوں جب تک سدھر نہیں رہی ہوں. فائدہ نہیں ہے جانا, فائدہ نہیں دے گا. سدھریں, اپنے آپ کو سدھاریں. حج کا مطلب کیا ہے؟ اب کیا ہمیں اتنا غرور آ گیا کہ ہم حج کو جا رہے ہیں, آنکھ چڑھ گئے ہمارے, ہم جا رہے ہیں دھونے کے لیے. اپنے کپڑوں میں کا میل جو نکلتا ہے, وہ اپنے دل میں کا میل, اپنے گناہوں کا میل, اپنا پورا میل نکالنے کے لیے جا رہے ہیں. شرم کی بات, فخر کی بات نہیں ہے, شرم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں, شرک کرے بغیر آ رہے ہیں. حج کو جانے سے پہلے ناگور کو جا کر آ گئے, حج کو جا کر آنے سے پہلے اجمیر کو جا کر گئے, حج کو جا کر آنے سے پہلے پیرانے پیر کے پاس جا کر آ گئے, پیر پڑھ کے چوم کے آ گئے, دعا لے کے آ گئے واپس ہم آنے کے لیے. یہ کیا حج ہے؟ یہ حج نہیں ہے. شرک کر کے حج کریں گے, قبول تو بالکل بھی نہیں ہوگا. شرک بالکل نہیں ہے. دیکھیں ہم یہاں بھی شرک کریں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حج کرے, کیا ساری امت کیا جان نہیں دیتی تھی؟ کیا پھولوں کے ہار ان کو نہیں پہنایا جاتا تھا؟ پھولوں کے ہار نہیں ڈالا جاتا تھا؟ کیوں نہیں ڈالا گیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بکرے کو گلے میں کچھ ڈالا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہار نہیں ڈالا تھا. بکرا ہے نا, بکرا, بکری, بکرا, چھیلی, چھیلا, ان لوگوں کو ڈالا تھا, ہم لوگوں کو نہیں. گلے میں ہار یوں ڈال کر لٹکا لے کر یوں 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 رہتے ہیں حاجی, یوں. یہ غرور نہیں کرنا. میں اور آپ, میں اور آپ, سن لو, اب حج کا موقع ہمارا بھی آ رہا ہے, موسم آ رہا ہے, ہم بھی بنیں گے تو ہم میں نہ آئے, ورنہ آپ سر پہ ہمارے بھی لگانا. کسی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے. امر بن معروف نہی بن منکر ہے, ٹھیک ہے. تو حج کی بات یہاں ہو رہی ہے. گلے میں ہار اگر کوئی لائے محبت سے, پھول لو اور اندر رکھو. فار ایگزامپل میں گلے میں نہیں ڈال لیتی, اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتی اپنے آپ کو گناہ میں, اللہ تعالیٰ اب میں نہیں آ رہی ہوں الحمدللہ. گلے میں ہار ڈال کے ایک عورت 4-5 پھولوں کی ہار, اتر لگا ہوا ہے فل, غیر محرم کے سامنے خلیرے بھائی کے پاس جا کر گلے یوں ملے گی, ہاتھ ملائے گی, اس کا دل کچھ نہیں ہوگا, منہ سے تو نہیں بولے گا, مگر خوبصورت بھی رہتی ہے عورت. کبھی جھمکا ہل جاتا ہے, جیسے ہلاتے ہلاتے پھولوں کی ادھر ہل جاتا ہے, نہیں بیٹا, کبھی ہمارے ہاتھ ہل جاتے ہیں, کبھی گلے کی چین لمبی ہوتی ہے. میرا ہی کبھی حال آپ لوگوں کے سامنے ہو جاتا ہے, مرد ہوں گے تو, اس لیے عبایا ضروری ہوتا ہے. کبھی کرتے کرتے چین ادھر کی ادھر یوں چلے جاتی ہے, کبھی کچھ دکھ جاتا ہے. تو یہ سب ضروری ہے. پردہ, پردہ پہلے سیکھے عورت, پھر اللہ کے گھر کو جائے.
عورت کا نام پردہ ہے، پردہ پہلے سیکھیں، غیر مردوں سے اجتناب کریں، یعنی کہ ہاتھ ملانا چھوڑ دیں. ہاتھ ملاؤ بیٹے. اگر آپ میرے چچیرے بھائی ہیں تو میں آپ کو آؤں گی ایسے میں، کیا بھائی کیسے ہو، کیا ہوگا؟ لگ گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کا نکاح چچیرے بھائی سے مقرر ہو سکتا ہے، رائٹ، نکاح کر سکتے ہیں. جب نکاح کر سکتے ہیں جس سے، اس سے نہیں ملنا ہے. اس کی خوبصورتی آپ کی اس کو نہیں ہے. یہ خوبصورتی کسی اور کی امان ہے. یہ رب کی امانت ہوتی ہے، پھر شوہر کی امانت ہوتی ہے، کسی اور کے لیے خوبصورتی نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ڈر لگتا ہے بولنے کے لیے مجھے، چہرے کو جلائیں گے پلٹا پلٹا کر، روٹی جیسے پلٹتی ہے پلٹا پلٹا کر جلائیں گے. آج ہمارے چہروں کو ماشاءاللہ، اب شادی کو جانا ہوتا ہے تو لوگ فیشلز کرتے تھے، آج حج کو جانے کے لیے فیشلز ہوتے ہیں. رائٹ. نہیں آپ نہیں کر رہے، آپ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے وہ گنہگار نہیں بنو، جو کر رہے ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. خود بھی سدھریں گے، دوسروں کو بھی سدھاریں گے. یہی دین ہے. فیشلز کرنا، مہندی لگانا، مہندی ہاتھوں میں لگانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگائے تھے. کب؟ حج کو میں، اس سے پہلے خوشبو تھی مگر پہلے لگی تھی، بعد میں احرام کو نہیں لگاتے. اوکے، بعد میں کچھ بھی نہیں لگایا جاتا خوشبو. آج عورتیں خوشبو لگا کے جاتے ہیں. پہلے کپڑے سلوا کر کپڑوں میں پہلے عطر لگ جاتا ہے. جو کپڑے حج کو لے جانے کے ہوتے ہیں، سارے کپڑوں کو عطر لگ کر استری ہو کر پورے جڑ کر رہتے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم ہے کہ عطر کتنا بڑا گناہ ہے. صرف حج پہ نہیں، عام دنوں میں بھی گناہ ہے. سادے دنوں میں بھی لگا کر عطر غیر مرد کے سامنے جانا جنابتی کی حالت ہوتی ہے، جنابتی کی بات ہوتی ہے. میں نے بھی لگایا تھا بخور کا عطر، 2 گلی خوشبو آتی تھی. نہیں معلوم تھا مجھے، اتنا سخت نہیں معلوم تھا. اتنی بری نہیں تھی میں، اتنی بھی بری نہیں تھی. اب عرب کا عطر آپ کو معلوم ہے کیسا ہوتا، کتنا مہنگا ہوتا. یہ خطرہ لگ گیا کئی دن تک نہیں نکلتا. وہ اتنا مہنگا عطر. میں جب جاتی یہاں سے 2 گلی، ابھی بھی کوئی مجھے پوچھے وہ ابھی بھی عطر ہے تمہارے پاس، لگاتے ہو؟ ہاں لگاتی ہوں، نماز پہ لگاتی ہوں، ابھی بھی لگاتی ہوں. اوڑھنی پھر باہر نہیں جاتی، پھر دوپٹہ باہر نہیں نکلنا. لگاؤ، لگانا منع نہیں ہے عورتوں کو، کچھ عذاب نہیں ہے ہمارے لیے، بہت اچھا ہی ہے، سکون ہے. یہ پھول، یہ خوشبو، یہ سارا حرام ہے. مرد عورت کے لیے پھول نہیں دلاتے. کئی عورتیں بولتے ہیں کبھی ایک ہاتھ پھول نہیں لاتے جی ہمارے شوہر. بچیاں ہنس رہی ہے، مائیں بولتی ہوں گی باپیں کرتے ہیں، باپ کرتے ہوں گے ایسے. حق ہے نا. ایک ہاتھ پھول ہمارے لیے میسر نہیں ہے. وہی عورت جب مر جائے گی، میت بن کے پڑے رہے گی، اتنی بڑی چادر وہی مرد جا کے آرڈر کرے گا. گلاب کے پھول ٹنگے ہوئے ہوں گے، پوری چادر بھر کے ڈال دے گا وہ مرد. میں نے دیکھا آنکھوں سے. پھر اس کے بعد مزار کے اوپر مٹی کو خوشبو دیتا رہے گا. جب بھی جائے گا، معاف کر دے مجھے، میں پھول نہیں دیا تجھے. جنازے کے بعد قبر کے اوپر پھول آتے رہیں گے. میں نے تو اعلان، اب تو مجھے لاتے ہیں الحمدللہ، کیوں نہ شکر کروں. اللہ کو جواب دینا ہے، لاتے ہیں میرے لیے پھول الحمدللہ. میں کہتی ہوں جتنا لانا ہے میری زندگی تک لے کے آ جانا، جتنا لانا ہے میری زندگی تک لے کے آنا. میں پہلے باہر لگاتی تھی، میں باہر نہیں لگاؤں گی، غیر مرد سونگ لے گا. میرے جنازے پہ کبھی پھول نہیں ڈالنا. اس لیے میں دعا مانگتی ہوں، سب سے گزارش کرتی ہوں، میرا یہی ہدیہ ہے کہ میری آخرت میرے رب کے گھر میں ہو. یہی سب سے میں نے مانگا ہے. سب کو جو دین سکھاتی ہوں تو سب کہتے ہیں تم کیا چاہتی ہو. میں تو وہاں کی آخرت میں وہاں پہ چاہتی ہوں. میں جنت کی بھی نہیں گزارش کری کہ بدعت پہ مروں گی، فائدہ نہیں ہوگا میری آخرت. پھول لگانا لڑکیاں بند کرو بیٹا، باہر لگانا بند کر دو. گڑیاں بند کر دو، بچیاں گھر میں لگاؤ، گھر میں خوش رہو، شادیوں پہ نہیں لگاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کو نا خوب ملکہ بنائیں گے، خوب رانیاں بنائیں گے، آپ کو بہت پسند کریں گے.
بہت پیار کریں گے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کریں گے بیٹے. ہم اپنی زندگی نا یہاں پہ جو ہے نا گزر جائے گی، پل میں گزر جاتی ہے. آج میری حالت اتنی بری تھی، میں کھڑ نہیں پا رہی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی. میں نے بچے کو فون کی، بیٹے میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، مجھے ٹیبلٹ مجھے فوراً لا کے دو. اس نے کسی اور کو بھیج کے ٹیبلٹ بھجوایا. میں نے کہا یار اب میں یقین ہے تیرے پر، مجھے موت نہیں آئے گی، ابھی نہیں آئے گی، مجھے ابھی کرنا ہے کام. کوئی دوا نہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کے پل میں انسان کب کیا ہوتا ہے کسی کو نہیں معلوم ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم جوان ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے. سمجھتے ہیں یہ دنیا میں ہے کیا بھی، آخرت کا یہ پرانے زمانے کی باتیں چھوڑو جی، قرآن کی باتیں چھوڑو جی، چلو جی اب کا کرو جی. نہیں، وہی زمانہ کامیاب ہے، وہی 1400 سال پرانا زمانہ قیامت تک چلتا رہے گا. وہی زمانہ افضل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہی افضل تھا، ہے اور رہے گا. آج بھی کسی شادی میں تو پورے پردے سے چلے جاؤ، نقاب پورا بند کر کے چلے جاؤ. آدمی غور سے دیکھیں گے آج کے زمانے میں بھی ایسی عورت. مجھے کہتے ہیں وہ سجی ہوئی عورتوں کو کم دیکھتے ہیں، تم کو زیادہ دیکھتے ہیں. میں کیا کروں، میں کیا کروں. نہیں اتنا پردہ نہیں کرو تم. نہیں، میں کروں گی پردہ. یونیک پردہ ہے وہ اب زمانے میں، وہ کرو تو سب دیکھیں گے اندر کیسے ہیں. ان کو وہ ہوگا، کھلے جائیں گے تو کوئی دیکھے گا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر یہ بات بولے ہوتے تو میں مان لیتی. تم بول رہا میں نہیں مانتی ہوں. تو کبھی بھی بات وہ کام کرو جو اللہ تعالیٰ تم کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نہیں کہتے اس چیز کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے، یا میت کی بات سمجھ میں آ گئی، پھولوں کی بات سمجھ میں آ گئی. پھر دعوت کی بات کرتے ہیں. ہاں جی، سب گھروں میں جاتے ہیں تو عورت اندر بیٹھیں، مرد الگ رہیں، اجتناب کریں. سب کے ساتھ بیٹھ کر کھلیاں اڑا کر حج کو جانے سے پہلے پورا غلط کام کر کے نہیں جایا کریں. پھر چلو حج کو چلے گئے، پھر حج کی واپسی کی بات کرتی ہوں. آنا اور جانے کی بات پہ پھر دوسری بات کرتے ہیں. حج سے واپس آ گئے، حاجی آ گئے، دعوتیں شروع ہو گئے. ہمیں دیکھو ان کو جوڑا بنائے، انہوں ہم نے کیا بھی لا کر رہی ہے. ہمیں ان کو دعوت دیے، انہوں ہم نے کیا ابھی لا کو دیے نہیں. ایک جانماز ہلاتے ہوئے لے کر آ گئے، وہ بھی 10 ریال کی ہے. اب ہمارا پورا اجر و ثواب چلا گیا. وہ ڈریس کے اندر کے مل گیا ہمیں. جتا ادا لینا کچھ بھی نہیں ملا. دے دیے، بول کے دو نیت، اے اللہ میں آج اس کو جوڑا بنا رہی ہوں یہ حاجی کو، اس لیے کہ مجھے مرنے کے بعد قیامت میں اس کا اجر دے. آج بہت بڑا علم ہوگا انشاءاللہ، اللہ سے امید کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جس کو بھی کچھ دیں گے، اے اللہ میں اس کو یہ دے رہی ہوں، یہ مجھے اس کا اجر و ثواب آخرت میں دے. ان کو جوڑا اچھا بناتی ہوں. انہوں بھی مجھے اچھا برقع لے کر آتی. برقعے کی آج سب کو ہے. آج کل برقعے بڑے پسند آ گئے ہیں. برقعے وہاں کے چاہیے، کپڑا اچھا ہوتا ہے وہاں کے برقعے چاہیے. آج برقعے کی میں اور آپ ہم کوئی سدھرے ہوئے نہیں ہیں. آپ سدھر گئے ہیں اللہ کے فضل سے. کسی کی آس نہیں، کوئی دیتا ہے تو بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کافی ہے الحمدللہ. تو یہ آس نہیں کرنا. تو ہم نے دے دیے. ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی سدھار دے. اے میرے مولا، سب کہتے ہیں کہ چند % ابھی بھی ہیں، یہ بھی ہمیں سدھار دے. تیرے سوا کوئی نہیں سدھار سکتا، تیرے سوا کوئی نہیں بدل سکتا، تیرے سوا کوئی راستے پہ چلا نہیں سکتا. تو ہی سب کچھ ہے، تو ہی مولا ہے. تو ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ چلا، جو راستہ تجھ کو پسند ہے ہمیں اس راستے پہ چلا. جو راستہ تجھ کو پسند نہیں ہے اس راستے پہ ہمیں نہیں چلا. ٹھیک ہے. تو حاجی آنے کے بعد دھو کر آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جیسے بچہ ہوتا ہے ویسے گناہ کے بغیر ہو جائے گا. مگر کیا کسی کو گالی دے کے، کسی کا مال ہڑپ کے، کسی کا زمین لے کے، بھائی بہنوں کا حق یہ کر کے، سب کر کے گیا ہوگا. حج کرے گا تو کیا ہوگا؟ آپ مجھے جواب دینا. ہاں قبولی نہیں ہے، معافی نہیں ہوتی، معافی نہیں ملتی ہے. پہلے یہاں پہ اپنے آپ سے صحیح کر لے. مین حج کے عرفات میں نماز اسے پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ملتا اللہ خود بتاتا ہمیں کو دنیا سے دیکھیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں. حقوق الحق، حقوق العباد، میں سمجھاتی ہوں. ٹھیک ہے. حقوق الحق، حقوق العباد، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا حق
اور انسانوں کا حق. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. دو چیز مل کر آتی ہے قرآن میں. یہ کیا ہے؟ حقوق الحق، حقوق العباد. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حج کو جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہو، یعنی کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہو رہے ہو. صلاۃ یعنی کہ نماز کو قائم کرو ہر حال میں. اوکے.